افغانستان سے جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے، ان کو لے کر پاکستان نے باقاعدہ پالیسی پاکستان کی کیا ہے واضح طور پر ایک بار پھر واضح کر دیا. وزیر دفاع نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو بات کی ہے انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا. دو تین چیزیں انہوں نے کہی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم حملہ کریں گے یا ہمیں کوئی کارروائی کرنی ہوگی تو ہم کھلے عام کریں گے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوگا یا پھر کوئی چھپ کے ہم کارروائی سلیپر سیلز کے ذریعے کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یا سرپرائز یہ بالکل ایسے ہے. افغانستان ہمارے اوپر کارروائی کر رہا ہے, اگر ہم کچھ کرنا ہے ہمیں تو ہم کھل کے کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ بھئی ہم سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں. کسی بھی صورت کہیں بھی ہم سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں. وہی اہداف ہمارے ہوتے ہیں. دہشت گرد ظاہر ہے ہمارا ہدف ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں, تو کبھی بھی سیویلینز پر ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. اور یہ پاکستان انڈیا کی جنگ میں ہم نے دیکھا جب ہم جا رہے تھے, جب ہمارا جواب دینے کا ٹائم آیا, دنیا نے دیکھا بالکل اعلان کرتے ہوئے. اور تیسری چیز نہ دیا گڈ اور بیڈ, مجھے سب سے اچھی بات یہاں کی یہی لگی کہ یہ گڈ ٹیررسٹ, بیڈ ٹیررسٹ, اچھا دشمن برا دشمن نہیں ہوتا. دشمن دشمن ہوتا ہے, ٹیررسٹ ٹیررسٹ. گڈ طالبان بیڈ طالبان کی کوئی ٹرم اب نہیں ہے, اور دہشت گرد ہے. اور وزیر دفاع نے بھی پھر اس سے متعلق بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم قائم ہوں, اور بہت جلدی وہ اس میں آئیں گے اس معاملے میں اور کوئی میڈیشن کا کردار ادا کریں گے. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ نے, ایکسپرٹ ہیں سیکورٹی میٹرز میں. ڈاکٹر مریم بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بالکل صحیح وقت ہے یہ بات دنیا کو بھی واضح کرنے کا, کیونکہ دیکھیں افغانستان کی طرف سے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سیویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے, جب بھی کوئی اس طرح کا ہوتا ہے سیویلینز مار دیے ہیں. تو انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا کبھی ہدف سیویلینز نہیں ہے اور نہ کبھی ہوا ہے, نہ کبھی ہم کریں گے. دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا. تو کتنی ٹائملی آپ صحیح بر وقت دیکھتے ہیں؟ سو تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. میں اپنے پوائنٹ جو آپ کو کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے افغانستان کے نیبرہڈ میں بھی اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیجئے, جس نے افغانستان کی سویلین پاپولیشن کو ان ٹائمز آف نیڈ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کی, ریفیوجی پاپولیشن کو اکاموڈیٹ کیا, اور میڈیکل ویزاز ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ ایکسچینجز ہیں, اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور افغانیز نے یہاں پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنا ٹائم گزارا اور ان کے بزنسز تھے یہاں پہ. اور اسی لیے شاید آپ یہ سمجھیں کہ جب افغان پاپولیشن یہاں سے ریپیٹریشن پاکستان کی گورنمنٹ نے سٹارٹ کی تو وہ افغانیز جو تھے اس میں سے بہت زیادہ افسوس میں تھے جاتے ہوئے, اور یو کوڈ سی دا ویڈیوز اینڈ دا کامنٹس اینڈ جو اپنے احساسات کا وہ اظہار کر رہے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں, کیونکہ ان کا یہاں پہ بہت ہی اچھا ٹائم گزرا. اینڈ پاکستان نے ہمیشہ ایک برادرانہ اور ایک امہ کے کانٹیکسٹ میں جا کے جو ہے ہمیشہ ایکسٹینڈ کی اپنی ہیلپ ٹورڈز افغانستان's پیپل. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف دا افغان رجیم. افغان رجیم نے ہمیشہ سے, اگر ہم ابھی دیکھیں 2021 سے جب وہ آئے پاور میں, تو ایک تو انہوں نے پروووکیٹو جو ہے طریقے سے پاکستان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیے ریسنٹ جو ہمارے نیگوسیشنز تھے, اور جب سے وہ پاور میں آئے ہیں وہ 50% انکریز ہے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا. اینڈ ناؤ وین دے ور گیونگ دوز پروووکیٹو اسٹیٹمنٹس, انہوں نے کہیں بھی یہ افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ ان کی ٹیریٹری کے اوپر افغان ٹی ٹی پی جو ہے, افغان طالبان جو ہیں, وہ انہوں نے ان کو یا پناہ دی ہوئی ہے, یا ان میں سے کچھ فیکشنز یہ کہتے ہیں کہ وی آر انیبل ٹو وٹ ایور دا ریزن. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ڈی فیکٹو اس وقت جو ہے افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے. تو گورنمنٹ کا ایک یہ بہت اہم پلر ہے, بنیادی اصول ہے کہ گورنمنٹ افیکٹولی اپنی ٹیریٹری کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ فریلی آپریٹ کر رہی ہے افغان طالبان کی ٹیریٹری کے اندر سے, اور خاص طور پہ ان علاقوں سے جو پاکستان کے ساتھ قریب میں ہیں. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے سافٹ ٹارگٹس کو اٹیک کیا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو, ہمارے سویلین پاپولیشن کو, جس میں عام عوام کی جانیں جا رہی ہیں. اور اب کمنگ بیک ٹو دی اسٹیٹمنٹ میڈ بائی دا ڈی جی آئی ایس پی آر, انہوں نے کوئی جو ہے اسٹرینج بات یا ایسی بات نہیں کی جو پاکستان کے پیٹرن سے ہٹ کر ہے. اب یہ دیکھیے کہ پاکستان نے ہمیشہ جس دن کابل کے اندر اسٹرائک کی وہ بھی برسر عام کی, اور انڈیا کے ساتھ جو معاملات تھے اس بھی برسر عام کیا سب کے سامنے. اور
انہوں نے ببانگ دہل اعلان کر کے کہا کہ ناؤ یو ویٹ فار آور رسپانس. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وی ہیو ویری گڈ فیلنگس ٹورڈز دا پیپل آف افغانستان. لیکن طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ ناؤ اٹ از ٹرائنگ ٹو کنفیوز دا طالبان پیپل بائی اسپریڈنگ دس ڈس انفارمیشن. وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے آ کے اندھیرے میں اسٹرائکس کی ہیں اور اس میں سویلین کیجولیٹیز ہو گئی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بس یہ بتائیں کہ اسٹیٹمنٹ کو فردر اگر ہم الیبوریٹ کریں کہ گڈ اور بیڈ ٹیررسٹ نہیں ہوتا, ٹیررسٹ ہوتا ہے, دشمن گڈ اور بیڈ طالبان. جی تو گڈ اور بیڈ طالبان اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں اور کس کانٹیکسٹ میں اور میسج یہ کہاں جا رہا ہے اور کس طرح جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت ایک اہم نقطہ تھا جو ڈی جی صاحب نے بیان کیا, اور یہ واضحاً پاکستان کی پالیسی کو جو ہے وہ بہت واضحاً ایکسپلین کرتا ہے کہ پاکستان نے ابھی طالبان کے اندر جو بائیفرکیشنز ہیں, ابھی طالبان گورنمنٹ بھی کچھ ایسے باتوں کا سہارا لے رہی تھی کہ وی وانٹ ٹو کنٹینیو نیگوسیشنز ود پاکستان, لیکن ہمارے ہاں کچھ فیکشنز نہیں الاؤ کر رہے. وی انڈرسٹینڈ کہ طالبان گورنمنٹ کے اندر فیکشنز بھی ہیں اور ان کی آپس میں ان فائٹنگ بھی ہیں, دے آر ٹرائنگ فار پولیٹیکل کنٹرول ایز ویل. لیکن پاکستان کے لیے اب دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ اینڈ بیڈ, کیونکہ وی انڈرسٹینڈ کہ سارے جو طالبان کی الائنمنٹ ہے گورنمنٹ کی بھی, اور انہوں نے بالکل ایک آفیشیل پالیسی کے تحت کانسولیٹس اسٹیبلش کیے ہیں انڈیا کے ساتھ, ادھر سے لیجٹمیسی کے لیے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس اپنی گورننس کیپیبلٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا ان کو استعمال کر رہا ہے کیونکہ انڈیا کی یہ پالیسی ہے, کوتیلین آئیڈیالوجی وہ فالو کرتے ہیں. ان کا اسٹریٹجک تھاٹ ہی یہ کہتا ہے کہ اپنے نیبرز کے ساتھ آپ الائنس کریں, جو کہ اب وہ پاکستان کے نیبرز کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو جو ہے 2 فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑے. انڈیا نے اپنا ایسٹرن بارڈر بھی ہمارے لیے ہاٹ کیا ہوا ہے, اور وہ طالبان کو ایز اے پراکسی اگینسٹ پاکستان استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ یو آر آل اویئر کہ ہندو سپریمسسٹ گورنمنٹ ہے افغانستان, انڈیا کے اندر, اور افغانستان کے اندر وہ اپیرنٹلی اپنے آپ کو بہت جی وزیر خارجہ جاتے ہیں اور وہ 7-8 دن کے دورے کون کرتا ہے, مجھے بتائیں, وہ وہاں پر کر رہے ہیں وہ دورے, اس کے سب کے سامنے ایویڈنٹ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ عبوری حکومت کو ایک یہ بھی میسج دیا, یعنی بٹوین دی لائنز یہ میسج بھی انہوں نے دیا ہے کہ بھئی آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز سے چلنے والی حکومت نہ بنیں, آپ کے پاس یہ موقع بھی ہے کہ آپ اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرائیں اور دنیا میں ریکگنائز کرائیں. تو وہ کیسے ہوگی ریکگنیشن؟ آبویسلی آپ پاکستان کے ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات کریں گے, اور مشترکہ اگر دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنی ہم تیار ہیں. تو یہ بھی ایک میسج دیا گیا ان کو. جی دیکھیے, میں نے آپ کو جس سے پہلے عرض کیا کہ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا ایکسرسائز کرتی ہے افیکٹو کنٹرول ود ان دا ٹیریٹری, جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے. تو طالبان اگر ابھی مسلسل وہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ علاقے جو پاکستانی قریب ہیں, اور اس میں ٹی ٹی پی ہے, اور اس میں یہ کمانڈرز ہیں, وہ کمانڈرز ہیں, ڈفرینٹ قسم کی سٹیٹمنٹس. when you claim to be a government اور آپ لیجیٹیمیسی بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گورننس کیپیبلٹی بھی ملے, آپ لیجیٹیمیسی کی تلاش میں ہیں, آپ نے امریکہ کے ساتھ دوحہ اگریمنٹ میں معاہدہ بھی کر لیا جس کو آپ نے فالو بھی نہیں کیا, اس کے سارے جو ٹرمز تھے ان کو وائلیٹ کیا, ابھی تک کر رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو کس چیز کی گورنمنٹ کہتے ہیں؟ سو وٹ آر یو دیئر فار؟ اف یو آر دیئر اینڈ کلیمنگ کہ آپ جو ہے گورنمنٹ ہیں, تو آپ ایکسرسائز کریں کنٹرول, ان ایلیمنٹس کو کنٹرول کریں, اور بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں, پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ جو ہے آپ ان کے ساتھ ایک اپنے جو ہمارے پرانے تعلقات تھے جس میں ہم نے بہت زیادہ ایک اچھا سپورٹ دیا طالبان گورنمنٹ کو, کوشش کی کہ ہم ان کو گورننس کیپیبلٹی ان کی اسٹیبلش ہو جائے, اور اس کے علاوہ ہم نے افغانستان کے لوگوں کو بہت سپورٹ دی. تو آپ اس سب چیزوں کو اگنور کر کے اور سائڈ لائن کر کے ایک ہندو سپریمسسٹ گورنمنٹ میں بار بار بہت حیرانگی مجھے ہوتی ہے اس چیز کا, کیونکہ میں صبح شام یہی پڑھتی ہوں کہ انڈیا کے اندر ایک ہندو سپریمسسٹ گورنمنٹ ہے جس نے 1996 سے کبھی بھی طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے, بلکہ وہ تو اپنے ملک کے مسلمانوں کو نہیں برداشت کر پاتے,
how can they relate to Taliban Sharia compliant اور ایک strong اور strict interpretation پہ چلنے والی government کے ساتھ وہ کیسے ان کے ساتھ relations رکھ سکتے ہیں. So this is just done for strategic purposes against Pakistan. یہ ذرا آپ بتائیے گا جو افغانیوں کو واپس ہم نے لیگل جو افغانی یہاں سالوں سے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا, وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے جو ریپیٹریشن ہے پاکستان نے اسٹیپ وائز کی ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی کنٹری میں جا کے ایسے بیٹھے رہیں اور وداؤٹ ڈاکیومنٹس وہ آپ کو اتنا عرصہ رکھیں. تو ادھر افغانیز جو ہے وہ they were properly integrated in our society. ان کے بزنسز تھے, ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے تھے, لیکن آپ دیکھیں گے اگر وہ بزنس بھی کر رہے ہیں تو they should be here on a business visa. They should have proper documents اور وہ proper taxation کے نیٹ میں خود کو لے کے آئیں. تو جب یہ سارے معاملات ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ نے کبھی بھی یہ اینٹی افغانستان کے لوگوں کا ایک سٹانس نہیں رکھا. پاکستانی گورنمنٹ کا ایک سٹانس ہے جو ریپیٹریٹ کیا, جو ریفول کیا ان کو, وہ یہ اس پوائنٹ پہ کیا کہ یو گو بیک ٹو یور کنٹری. صحیح, بالکل صحیح. اور اب ظاہر اس کے ایک میکینزم بنایا جا رہا ہے. جی اچھا, مجھے ایک اور چیز, دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بھائی بلڈ شیڈ آپ کر رہے ہیں, یعنی خون بہا رہے ہیں آپ, دہشت گردی ہو رہی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ چاہ رہے ہیں ٹریڈ بھی ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک پالیسی واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, دوسری چیز خواجہ آصف کا بیان وزیر دفاع کا, وہ بڑا انٹرسٹنگ اور غور طلب ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے برادر ملک, ہمارے دوست ممالک اس خطے میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت جلد ممکن ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آ جائیں. تو اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجئے. دیکھیے ابھی آپ یہ بات بہت اہم سمجھیے کہ پاکستان کے علاوہ تمام مسلم امہ جو ہے اس وقت مشکل دورہ میں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا انڈیا نے مئی میں, اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد ایران کے اوپر اٹیک کیا, اور مڈل ایسٹ میں بھی صورتحال بہت گھمیر ہے اور اس وقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہیں یہ سارے معاملات. تو ایسے وقت میں افغانستان کی گورنمنٹ کا جو یہ پوسچرنگ ہے ٹورڈز پاکستان اور الائنس ہے ود انڈیا اگینسٹ پاکستان, اس کو پورے ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ کہ اس میں کس کے بینیفٹس کے لیے افغان گورنمنٹ خود کو استعمال کرے. نہیں, سعودی عرب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے آنے والے وقت میں, یہ مجھے بتائیے اس میں. دیکھیے پاکستان جو ہے اٹ از اوپن ٹو نیگوسیشنز. پاکستان از اوپن ٹو, پاکستان کا اسٹریٹجک تھاٹ ہمیشہ سے کیا رہا ہے مسلمان ملکوں کے بارے میں, اور ہمیشہ ہمارا گائیڈنگ جو پرنسپل ہے وہ ہے امہ کا کانسیپٹ, بھائی چارے کا کانسیپٹ ہے, اور فرینڈلی اینڈ بردرلی ریلیشنز کا ہے. ہماری فارن پالیسی اس کے اوپر بیسڈ ہے. ہمیشہ سے ایک اسپیس ہونی چاہیے فار نیگوسیشنز, فار ڈائلاگ, فار ٹاکس, اینڈ فار اے پولیٹیکل جو ہے کسی بھی چیز کا پولیٹیکل حل کی کوشش ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. سو آئی تھنک اینی مسلم کنٹری کین پلے اے پارٹ ٹو میڈیٹ, اور پاکستان گورنمنٹ از ویری اوپن ٹو میڈیشن. بالکل ایسے یہ دونوں سارے چینلز چلتے رہتے ہیں, وہ سفارتی چینل. بہت شکریہ ڈاکٹر مریم صاحبہ, آپ نے وقت دیا, ایکسپلین کیا, باتیں سمجھ میں آئی ہیں.